بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میات عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ النوع العاشر افعال ناقصۃ وانما سمیت ناقصۃ لانها لا تكون بمجرد الفاعل کلاما تاما فلا تخلو عن نقصان وهي تدخل الجملة الاسمية أي المبتدأ والخبر فترفع الجزء الأول منها ويسمى اسما وتنصب الجزء الثاني منها ويسمى خبرا وهي 13 فعلا. الأول كان وهي قد تكون زائدة مثل إن من أفضل كان زيدا وحينئذ لا تعمل وقد تكون غير زائدة وهي تجيء على معنيين ناقصة وتامة فالناقصة تجيء على معنيين أحدهما أن يثبت خبرها الاسمية في الزمان الماضي سواء كان ممكن الانقطاع مثل كان زيد قائما أو ممتنع الانقطاع مثل كان الله عليما حكيما وثانيهما أن يكون بمعنى صار مثل كان الفقير غنيا أي صار الفقير غنيا والتامة تتم بفاعلها فلا تحتاج إلى الخبر فلا تكون ناقصة وحينئذ تكون بمعنى ثبت مثل كان زيد أي ثبت زيد. اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب ہے۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ النوع العاشر افعال ناقصۃ. تو النوع العاشر جو ہے یہ دونوں اسم ہے اور دونوں معرفہ ہیں، تو لہٰذا جب دو معرفہ آ جائے تو ان کی ترکیب جو ہے یہ موصوف صفت والی ہوتی ہے۔ تو النوع یہ موصوف، العاشر یہ صفت، موصوف صفت مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابعد دے کر بناتے۔ اس کے بعد الافعال ناقصۃ. تو افعال ناقصۃ جو ہے یہ دونوں اسم ہے، دونوں معرفت، لہٰذا ان کو موصوف صفت بنائیں گے۔ الافعال یہ موصوف، الناقص یہ صفت ہے، تو موصوف صفت مل کے اس کو کیا بنائیں گے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے کہا یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد معرفہ یعنی النوع یہ معرفہ، اس کے بعد الافعال یہ معرفہ ہے، تو مبتدا اور خبر میں ترکیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا النوع العاشر یہ موصوف سے مل کر مبتدا، الافعال ناقصۃ جو ہے یہ موصوف سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وانما سمیت ناقصۃ لانها لا تكون بمجرد الفاعل کلاما تاما. تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے، واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور انما جو ہے یہ اداۃ قصر ہے۔ سمیت جو ہے یہ فعل مجہول ہے، تو اب فعل مجہول ہے اور یہ ان صیغوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کبھی باہر، کیونکہ یہ فعل مجہول ہے تو اس کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوگا اور کبھی باہر ہوگا، اور اس کا نائب الفاعل جو ہے اس کے اندر ہے وہ ہے یا ضمیر۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو سما یسمی تسمیہ سے جو ہوتا ہے تو جو صیغہ آتا ہے تو اس کے جو ہے یہ دو مفعول ہوتے ہیں، تو ان دو مفعول یعنی یہ دو مفعولوں کی طرح متعدی ہوتا ہے۔ اگر یہ مجہول ہو تو پھر جو پہلا ہوگا اس کو نائب الفاعل بنا دیتے اور دوسرا اسی حالت پر رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ پہلا تھا اس کو نائب الفاعل بنا دیا، اور آگے اس کے بعد ناقصۃ. تو ناقصۃ جو ہے یہ صفت ہے، اس سے پہلے معذوف موصوف ہے وہ ہے افعال، یعنی افعال ناقصۃ. تو یہاں پر پیچھے سیاق کلام سے پتہ چلا کہ یہاں پر اس کا جو معذوف جو موصوف وہ معذوف ہے تو وہ ہے افعال. تو اور دوسرے اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو معذوف اور جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیتا ہے، اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے، تو اس طرح یہاں پر بھی ہوا ہے۔ تو افعال ناقصۃ، تو یہاں پر ناقصۃ جو صفت واحد مؤنث اس لیے لائی گئی ہے کیونکہ جو جمع مکسر غیر عاقل ہوتا ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث بھی یہاں پر ہے واحد مؤنث ہے۔ تو اب یہ مل کر سگا مفعول بھی، اور اس کے بعد ہے لام جار ہے، اور انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ تو اب انا حرف مشبہ بالفعل یہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے۔ اب وہ خبر جو ہے وہ مفرد کی صورت میں ہو سکتی ہے، جار مجرور کی صورت میں ہوتی ہے، اور جملے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر منصوب جو ہے یہ متصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہا ضمیر جو آ رہی ہے انا کا اسم ہے، اور اس کے بعد جو خبر ہے وہ لا تکون ہے، تو یہ جملے کی صورت میں ہے۔ تو لا تکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے۔ تو اب یہ ان میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ فعل ناقص اس کا اسم کبھی اندر ہوگا اور کبھی باہر ہوگا، اور اس کا اسم جو ہے اس کے اندر ہے وہ ہے ہیا ضمیر۔ تو اب اس کو ہیا ضمیر کو کیا بنائیں گے، تو اس کا مابعد دے کر بناتے۔ اس کے بعد مجرد الفاعلی، تو اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد جو ہے یہ درمیانے کلام میں جو ہے یہ جار مجرور آ جائے تو ذوالحال والی ترکیب ہوتی ہے۔ اسی طرح نکرہ کے بعد جو ہے درمیانے کلام میں جو ہے یہ جار مجرورات موصوف والی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر تکون جو ضمیر ہے ہیا ضمیر جو ہے یہ معرفہ، اور اس کے بعد جار مجرور ہے ہیا ضمیر کو جو ہے یہ ذوالحال بنائیں گے۔ با جار مجرد الفاعلی، ایک اسم نکرہ ہے اور دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ والی ترکیب ہوگی۔ مجردی جو ہے یہ مضاف الفاعل یہ جو ہے یہ مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر ہوگا کہ ثابتہ تن کا
ظرف مستقر کیوں ہوگا؟ کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے. اور ثابتتاً کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ ذوالحال جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اس لیے اس کو یعنی ہیا ضمیر جو تھی وہ جو ہے یہ مفرد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، اس لیے اس کو بھی مؤنث لے کر ہے ثابتتاً. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو منصوب کیوں لیا؟ کیونکہ حال جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے. تو ثابت اسم فاعل اسم حذف اس کا فاعل ہے، اس پہ فاعل اپنے فاعل، اور جو ہے یہ ظرف مستشبہ جملہ اسم ہو کا پیچھے ذوالحال تھا، اس کا حال ذوالحال حال مل کر تکون کا بن جائے گا اسم. تو کیونکہ جو فعل ناقص ہوتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر، اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، جیسا کہ آگے لفظوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کلامن تامن جو اس کی جو ہے یہ خبر بن رہا ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو کلامن تامن جو ہے یہ دونوں نکرہ ہیں اور دونوں جو ہیں یہ اسم ہیں کیونکہ ان پر تنوین آ رہی ہے. تو جب دو نکرہ ہوں تو اس وقت بھی جو ہے ان کی جو ہے ان کو موصوف سے بنایا جاتا ہے. تو کلام جو یہ موصوف ہے، تامن جو اس میں فاعل ہے اور اس میں حزم اس کا فاعل ہے، یہ اس میں فاعل پر شبہ جملہ اس میں ہو کے پیچھے موصوف بنایا تو اس کسی موصوف سے مل کر پیچھے تکون کا اسم ہو گیا تھا، اس کی بانی خبر. اب یہ مل کر جو ہے پیچھے انا کے یعنی جملہ فعل یا خبری ہو کر انا کے جو ہے یہ خبر بن جائے گا. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے یہ صلہ بن جائے گا اور موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر جو ہے مفرد کی طویل میں ہو کر پیچھے جار تو اس کا مجرور جار مجرور مل کر اس کو ظرف لغو بنائیں گے سمیت، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے. اب فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جملہ ہے فلا تخلو عن نقصان. تو یہاں پر جو یہ فا آ رہی اس کے اندر تین احتمال ہیں کہ یہ فا فصیح بھی ہو سکتی ہے اور فا نتیجیہ اور فا عاطفہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر فا فصیح کیا ہوتی ہے؟ فا فصیح وہ ہوتی ہے جو شرط معذوف پر دلال کرتی ہے، اور نتیجہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا مدخول جو ہے یہ پیچھے والے کلام سے پیدا ہوتا ہو، یعنی جو ہے یہ کلام سابق سے پیدا ہوتا ہو، اور اس کا نتیجہ کو یہ تفریعیہ بھی بولتے ہیں. اور فصیح وہ کہ یعنی جو شرط معذوف یعنی اس کو جو ہے یہ جزائیہ بھی بولتے ہیں اور یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر فا فصیح لیں تو اس کی جو شرط ہوگی وہ معذوف ہوگی، وہ ہوگی اذا لم تکن بمجرد الفاعل کلاما تاما. تو یہ فا جو ہے یہ فصیح ہو کر تو یہاں پر جو ہے یہ پھر شرط یہ جزا من جملہ شرطیہ ہو جائے گی. تو یہاں پر فا فصیح بھی لے سکتے ہیں اور فا نتیجہ بھی لے سکتے ہیں. تو فا فصیح والی ترکیب کرتے ہیں تو فا جو ہے یہ فصیح، لا تخلو یہ فعل ہے اور یہ ان میں سے جن کا فاعل کبھی اندر تو کبھی اس کا فاعل اس کے اندر ہے، وہ ہے ہیا ضمیر. اور آگے ان جار نقصان یہ مجرور جار مجرور میں ظرف لغو بن کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے. اب یہ مل کر جو ہے یہ جزائے اور اس کی شرط جو ہے وہ معذوف ہے اذا لم تکن بمجرد الفاعل کلاما تاما. اور اس کی ترکیب سیم وہی ہے جو پیچھے اوپر جملہ گزرا لا تکون بمجرد الفاعل کلاما تاما، جو اس کی ترکیب ہے وہی اس کی بھی ترکیب ہے. تو یہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا. اور باقی جو آسان ہے وہ جزا یہ بھی نکال سکتے ہیں اذا کان الامر کذالک، یا یہ ہے کہ ان کان الامر کذالک، یہ بھی نکال سکتے ہیں اور اس کو بنا دیا جائے جزا بنا جو اس کو شرط یہ مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا. تو اس طرح بھی کی جا سکتی. باقی یہ ہے کہ اس کو فا کو نتیجہ بھی لے سکتے ہیں یا فا نتیجہ دوسرا نام نتیجہ تفریعہ لے لیں. تو اس صورت میں شرط جو ہوتی ہے وہ معذوف ہے نہیں نکالنی پڑے گی، یا اس کو عاطفہ لے لیں تو اس صورت میں بھی اس کو جو شرط ہے وہ معذوف ہے نہیں نکالنی پڑے گی. اور اس کے بعد وَإِذَا تدخل الجملہ الاسمیہ ای المبتدا والخبر. اب یہ واو جو آ رہی واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے. ہیا جو ہے تو اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا ماں بعد دے کر بناتے ہیں. اور اس کے بعد ہے تدخلو یعنی فعل آ رہا ہے تو یعنی جب معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو اس وقت جو ہے کلام کے شروع میں جو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی قاعدہ. اور اس طرح بھی قاعدہ بیان کیا جا سکتا ہے جو ضمیر مرفوع جو ہوتی ہے مرفوع منفصل ہوتی ہے تو وہ کلام کے شروع میں آئے تو اس وقت وہ مبتدا بنتی ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو ہیا جو ہے یہ مبتدا، تدخلو جو فعل ہے یہ ان میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہے تو کبھی باہر، اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہے ہیا ضمیر. اعلی جار الجملہ الاسمیہ جو آ رہے یہ دونوں جو ہیں یہ اسم ہے اور دونوں معرفہ ہیں تو لہٰذا ان کی موصوفیت والی ترکیب ہوگی. الجملاتی جو ہے یہ موصوف ہے، الاسمیت اسم منصوب اسم ہے اس کا نائب الشبہ جملہ اسم ہو کر یہ صفت ہے. تو موصوفیت مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کے ماں بعد دے کر بناتے ہیں. اور اس کے بعد ای
حرف تفسیر آ رہا ہے، تو اب حرف تفسیر کا حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ جب یہ اس کا ماقبل جو ہے یہ مفرد ہو اور اس کا ماں بعد بھی یہ مفرد، یعنی مفرد کے ساتھ جب تفصیل کر رہا ہو تو اس وقت اس کے اندر دو ترکیبی احتمال ہوتے ہیں کہ یعنی جو اس کا ماقبل ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ بنا دیا یا مبدل منہ، ماں بعد جو ہے اس کو عطف بیان یا جو ہے یہ بدل بنا دیا جائے۔ تو یہاں پر یہ مصوصت مل کر جو ہے یعنی الجملۃ الاسمیہ جو ہے یہ مصوصت مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے یا مبدل منہ المبتدا جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ آ رہی۔ واو عاطفہ یعنی عاطفہ وہ ہوتا ہے جس کا ماقبل جو ہے یہ معطوف علیہ، تو یہاں پر واو عاطفہ الخبری جو ہے یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، کیونکہ پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا اس کا عطف بیان، یا پیچھے جو ہے مبدل منہ اس کا بان بدل، اب یہ مل کر جار کا موجود جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جاتا ہے، تدخل کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو اب یہ فعل فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے پیچھے کیونکہ مبتدا بنایا تھا اس کی خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فترفع الجزء الاول منہا، تو یہاں پر جو یہ فا آ رہی ہے یہ فا تفصیلیہ ہے، اور فا تفصیلیہ وہ ہوتی ہے کہ جو پیچھے ایک چیز بیان ہوئی اجمالاً بیان ہوئی اور اس کے بعد اس کی تفصیل شروع ہو رہی ہے، تو اس کے شروع میں جو فعل آئی جاتی ہے اس کو فا تفصیلیہ ہوتی ہے، یعنی ایک پیچھے اجمالی چیز بیان ہوئی اس کے بعد آگے اس کی تفصیل شروع کی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے فا تفصیلیہ ہے۔ اس کے بعد ہے ترفع یہ ان فعلوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر اور کبھی باہر، اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہے یا زمین الجزء الاول، تو یہ دونوں معرفہ دونوں اسم کیونکہ ان کے شروع میں الف لام متلازہ ان کی مصوصیت والی ترکیب ہوگی۔ الجزء جو ہے یہ مصوف، الاول جو ہے اس میں تفصیل اسم ہوا ضمیر اس کا جو ہے یہ بان فاعل، اب یہ شبہ جملے سے صفت موصوف مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد آ رہا ہے منہا، تو یہاں پر ذوالحال حال والی ترکیب ہو، کیونکہ قاعدہ یہ کہ جو درمیانے کلام میں جو ہے یہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ جائے تو ذوالحال حال والی ترکیب ہوتی ہے، اگر درمیانے کلام میں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو مصوصت والی ہوتی ہے، لہٰذا یہ مصوصت مل کر جو ہے یہ ذوالحال بن جائے گا۔ منہا جو آ رہا ہے تو یہ من جار حاضمی جو موجود جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابتن جو ہے یہ اس میں فاعل اسم حزم اس کا شبہ جملے سے ہو کر پیچھے ذوالحال اس کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یسمى اسمہ، تو یہاں پر جو واو آ رہی ہے تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی استنافی بھی ہو سکتی ہے، یسمى تو اس کے اندر وہی ترکیبی قواعد جاری ہوں گے یہاں پر بھی جو قاعدے جو پیچھے سمیت کے اندر بیان ہوں گے، تو یہاں پر سے ترکیب کہا لیتے یسمى یہ فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا نائب الفاعل ہے، اسمہ جو ہے اسمہ جو ہے یہ نکرہ اس کے بعد معرفت ہے مضاف مضاف ترکیب ہوگی، یہ اسمہ مضاف حاضم یہ مضاف علیہ مضاف مل کر یہ مفعول بھی یہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد تنصب الجزء الثانیہ منہا، تو یہ جو واو آ رہی ہے عاطفہ ہے تو اس کی ترکیب جملے کی ترکیب وہی ہوگی جو فترفع الجزء الاول منہا کی ہوئی ہے، تو یہاں پر ترکیبی قواعد ذکر نہیں کہ ایسے ترکیب کر لیتے ہیں کہ تنصب یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ہی قسم ہیا ضمیر اس کا فاعل الجزء الثانیہ جو الجزء جو ہے یہ مصوف الثانی یہ صفت موصوف مل کر جو ہے یہ ذوالحال منہا جو ہے یہ من جار حاضم جو جار میں جو ظرف مستقر ہے ثابتن کا، تو ثابت اس میں فاعل اس میں شبہ جملے سے ہو کر یہ حال ذوالحال حال مل کر تصریف کا بن جائے گا مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور اس کے بعد ویسمى خبرہ، اور اس کی بھی ترکیب وہی ہے جو پیچھے ویسمى اسمہ کی ہے، تو ترکیبی قواعد سے اس پر جو ہے یہ جاری نہیں کیے جائیں گے، تو واو جو ہے یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے، یسمى یہ فعل مجہول ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الخبر جو ہے یہ جار جگہ مفعول بھی اب یہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہی 13 فعلا، تو اب یہ جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ استنافی بھی ہو سکتی ہے، اور ہیا جو ہے یہ اس کے بعد جو آ رہے ہیں یہ ہیا اس کو کیا بنا دے اس کا ماں بعد دے کر بناتے، اس کے بعد 13 یعنی ہیا کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہے ہیں، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد نکرہ جائے جب مبتدا اور خبر میں ترکیب ہوتی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے جب کلام کے شروع میں ہو تو مبتدا بنتی ہے، یہاں پر جو ہے یہ مبتدا 13 فعلا 13 جو ہے یہ ممیز فعلا یہ تمییز ہے، تو یہ کیوں اس لیے کیونکہ جو 13 سے لے کر جو ہوتے ہیں یہ 19 تک کے یہ خلاف قیاس استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر جو ہے یہ عدد جو ہے یہ مذکر ہو تو وہ معدود جو ہے یہ مؤنث ہوگا، اگر یہ مؤنث ہو تو وہ مذکر ہوگا، تو یہاں 13 یہ مؤنث ہے تو فعلا یہ مذکر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس کی تمییز جو ہوتی ہے 11 سے لے کر جو 99 تک ان کی تمییز یہ مفرد جو ہوتی ہے واحد مفرد ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ ممیز تمییز مل کر پیچھے خبر بنا مبتدا بنا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد ہے الاول کانا، تو الاول جو ہے یہ اس میں تفضیل اس میں ہو، اس کا فاعل ہے، یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر اس کو کیا بنائیں گے، کیونکہ جو صیغہ صفت ہوتے ہیں ان کے لیے ذات کا ہونا ضروری ہے، تو وہ موصوف کی صورت میں ہو سکتی ہے، مبتدا کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور ذوالحال کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ موصوف کی صورت میں ہے، اور وہ اس سے پہلے الفعل جو ہے یہ معذوف، یعنی اصل عبارت بنے گی الفعل الاول کانا، تو اب یہ موصوف صفت مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کے بعد کانا، تو جب کانا کو مراد لفظ کہا تو کیونکہ یہاں پر لفظ مراد ہے، معنی اس کا مراد نہیں ہے، جب مراد لفظ کہا گویا کہ یہ معرفہ بنے، معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے اور سامنے کو فائدہ تامہ مل رہا تو اس کو مبتدا اور خبر و ترکیب ہوتی ہے، لہٰذا یہ موصوف صفت مل کر مبتدا کانا جو مراد لفظ و خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وہیہ کا تکون زائدۃ، تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، استنافی بھی ہو سکتی ہے، اور ہیہ جو ہے یہ اس کو کیا بنائیں، اس کے بعد کا تکون، یعنی جملہ آ رہا ہے، جب معرفہ کا جملہ آ جائے، یا یہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر بالترکیب ہوتی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے جب کلام کے شروع میں ہو تو مبتدا بنتی ہے، تو یہاں پر ہیہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اور قد جو ہے یہ ہے تحقیق برائے تقلیل ہے، تو تکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی ایک خبر ہوتی ہے، اس کا اسم اس کے اندر ہے وہ ہے ہیہ ضمیر، کیونکہ یہ ان فعل میں سے کہ جن کا فعل کبھی اندر کبھی باہر، کیونکہ یہ فعل ناقص اس کا اسم اس کے اندر ہوگا کبھی باہر ہوگا، اور اس صورت میں اس کا جو ہے اس کا اسم ہے وہ اندر ہے وہ ہے ہیہ۔ زائدۃ جو ہے یہ بن جائے گی کہ زائدۃ جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں وزن اس میں اس کا فاعل شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ خبر ہے، تو اب یہ مل کر فعل ناقص اپنے اسم و خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر پیچھے مبتدا بنا، اس کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مثلو ان من افضال من کان زیدا، تو مثلو جو ہے مثلو یا نا اس حوالے سے کہتا یہ ہے کہ یہ مفرد کی طرف ہے، مضاف تو جملے کی طرف نہیں ہوتے، جہاں کی اگر جملے کی طرف مضاف تو وہاں پر ان کو مراد اللہ یعنی مفرد کی طویل میں کر کے جو ہے یہ بناتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر یہ جملہ ہے لیکن اس کو مفرد کی طویل میں کریں گے کہ مثل یہ مضاف ہے، اور ان من افضل مکان سعید یہ مرلفظ ہو کر اس کی بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ اسم یہ خبر ہے، مثال ہو معصوف کیا وہ مضاف مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے ترکیب کر لیتے ہیں، تو انا جو ہے یہ حرف مشبہ بفعل ہے، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے یہ اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے، من جار افضالی جو آ رہا ہے، تو من کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تب جو ہے یہ بعضیہ بھی ہو سکتا ہے، تبعیدیہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تبعیدیہ کی صورت میں ترکیب یہ ہوگی کہ من تبعیدیہ جو ہے افضل جو ہے اس میں تفضیل ہے، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اب اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا، اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر مضاف ہے، ہاں ہم ضمیر جو آ رہی ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ صفت ہے، تو اس سے پہلے معذوف موصوف ہے، جو معذوف جو ہے یعنی موصوف ہے وہ ہے رجال یا الرجال، کیونکہ اس میں تفضیل جب مضاف ہو تو اب اس کے اندر اختلاف کہ یہ اضافہ لفظیہ ہوتی ہے، یعنی اس میں تفضیل کی مضاف یعنی اس میں تفضیل مضاف کی اضافہ لفظیہ ہوتی ہے یا مان میں ہوتی ہے، اس لیے اس حساب سے اس سے پہلے رجال یا الرجال ہوگا، تو اب یہ مل کر جو ہے یعنی جار مجرور مل کر جو ہے یعنی یہ بن جائے گا مسوست مل کر جار مجرور مل کر یہ صرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، کیونکہ ثابتن کیوں نکالیں، کیونکہ انا کی یہ خبر بنے گا، خبر مقدم ہے، تو جو خبر اس کی ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو اس لیے اس پہ فالس پہ واز اس کا یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مقدم بن جائے گا، اور کان جو ہے یہ زیادہ ہے، تو اور آگے ہے زیدن جو ہے اس کا اسم ہے، یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر جو زیادہ ہوتا ہے اس کے آگے پہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ تھا بالکل ہی زیادہ یعنی معنی کے اعتبار سے بھی لفظ یعنی عمل کے اعتبار سے بھی، اور وہ ایک وہ زیادہ ہوتا ہے کہ جو لفظوں کے اعتبار سے تو زیادہ ہو، لفظوں کے اعتبار سے تو وہ جو ہے یعنی وہ لفظوں کے اعتبار سے تو زیادہ لیکن معنی کے اعتبار سے زیادہ نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا جو ترجمہ بنے گا یعنی تبعیضیہ علیہ، تو اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ بے شک زید قوم کے فاضل ترین لوگوں سے تھا، اور دوسری جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لے لیا جائے من کو جو ہے یہ زیادہ لے لیا جائے، اور پھر اس صورت میں ترکیب یہ ہوگی افضل، یہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں وزن اس کا فاعل ہے، اس میں تفضیل مضاف ہے، اس میں وزن اس کا فاعل ہے، اور ہم ضمیر جو ہے یہ بن جائے گا مضاف الیہ، تب اس میں تفضیل اپنے فاعل و مضاف الیہ سے مل کر جو ہے پھر اسی طرح یہ خبر مقدم آگے ماں بعد جو زیدن جو آ رہی ہے مبتدا مؤخر اسی طرح یہ ساری ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں جو ہے یہ ترکیب یہ ہوگی، اس صورت میں جو ترجمہ وہ یہ ہوگا کہ بے شک زید ان سے فاضل تر تھا،
اور اس کے بعد جو ہے وحینئذ لا تعملوا، تو یہ واو جو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، استنافی بھی ہو سکتی ہے۔ حینہ جو ہے تو حینہ جو ہے یہ مضاف ہے، اور آگے ہے اذ جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، آگے تنوین جو مضاف الیہ کے عوض میں آ رہی ہے تو وہ ہے مضاف الیہ، تو یعنی وہ جو مضاف الیہ کے عوض میں ہے وہ مضاف کون سا، جو مضاف الیہ کون سا ہے وہ ہے کانت زائدۃ۔ باقی یہ ہے کہ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ جو ہے یہ کانت جو ہے یہ قضا، یہ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ یعنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو پیچھے عینہ مضاف اس کا مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مفعول فی مقدم، کیونکہ حینہ جو ہے یہ صرف ہے۔ اور دوسری ترکیب یہ بھی ہے کہ حینہ جو ہے یہ مبدل منہ بنا دے، آگے جو ہے مضاف مضاف مل کر جو ہے وہ اس کا بدل مبدل منہ بدل ملا کر جو ہے یہ اس کو بنا دیا جائے مفعول فی۔ تو آگے تعملوا جو ہے یہ ان فعلوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کبھی باہر، اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہے ضمیر، اب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وقد تکون غیر زائدۃ، تو اس کی بھی ترکیب وہی ہے جو قد تکون زائدۃ کی تھی، تو صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ اس کے شروع میں جو واو جو عاطفہ بھی استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ قد آ رہا ہے یہ تحقیق کے لیے، کیونکہ قد کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تحقیق مع تقلیل، تحقیق مع تکسیر کے لیے آتا ہے، لیکن جب مضارع پر ہو تو اس وقت اکثر طور پر یہ تحقیق مع تقلیل کے جس سے پیچھے بھی تھا کہ قد تکون زائدۃ، لیکن یہاں پر یہ تحقیق کے لیے آ رہا ہے، تو قد تحقیق ہے، یعنی قد جو ہے یہ برائے تحقیق ہے، تکون جو فعل ناقص اس میں ہیازم اس کے اسم غیر یہ مضاف، زائدۃ جو ہے یہ مضاف لے، اب یہ مل کر تکون کی بن جائے، تکون کی بن جائے خبر، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وہیہ تجیء علی معنیین ناقصۃ جو ہے و تامۃ، تو یہ واو جو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے، ہیا جو اس حوالے سے پیچھے بار بار قاعدہ گزر چکا تھا، اس لیے یہاں پر جو ہے یہ صرف اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو ہیا جو ہے یہ مبتدا تجیء یہ فعل ہے، اور اس میں یہ ان میں سے جن کا فاعل کبھی اندر کبھی اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہے ہیا ضمیر، اعلیٰ جار معنیین جو ہے یہ مجرور جار مجرور بظرف لاغ ہے، تو اب یہ تجیء کا کیوں متلفظ میں موجود ہے، اب یہ مل کر خبر ہے ہیا کی، اور یہ مل کر مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناقصۃ و تامۃ، تو یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ اجمال کے بعد جو ہے آگے یعنی اجمال کے بعد آگے تفصیل آ جائے، یعنی ایک چیز کا دو مرتبہ ذکر، ایک مرتبہ اجمالی اور دوسری مرتبہ تفصیلی ہو، تو وہاں پر اس کی چند ترکیبیں ہوتی ہیں، کئی ترکیبی احتمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ معنی یعنی ویسے تو عام طور پر تین ترکیبی احتمال بیان کیا تھا، مبدل منہ بدل والا اور مفعول بھی والا اور مبتدا جو ہے یہ خبر والا۔ تو یہاں پر جو ہے معنی جو آ رہا ہے، تو اب یہ ہے جب جو ہے یہ بن جائے گا جو ہے یہ مبدل منہ بن جائے گا ناقصۃ، اس صورت میں یہ پڑھا جائے گا ناقصۃ و تامۃ، تو اب یہ مطلب مل کر یہ بدل مبدل منہ، اس صورت میں اس کا تعلق پیچھے اجمال کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بنا دیا ناقصۃ و تامۃ، تو ان کو بنا دیا جائے خبر یا ان کو بنا دیا مبتدا اور اس سے پہلے خبر یا مبتدا معذوف مان لیا جائے۔ تو اگر ان کو بنائے خبر تو اس سے پہلے جو ہے یہ معذوف مصوف ہوگا، اور اس سے پہلے جو مبتدا ہے وہ معذوف ہوگا احدہما، اور ناقصۃ ان سے پہلے احدہما، تامۃ سے پہلے جو تامۃ ان سے پہلے جو یہ ثانیہما ہوگا، کیونکہ احدہما کیوں نکالیں گے، اس لیے کہ جب اجمالی چیز دو ہوں اور اس کے بعد تفصیلی بھی دو ہوں تو اس صورت میں جو ہے یہ احد یعنی ضمیر جو ہے یہ تثنیہ کی لاتے ہیں، اگر جو ہے یہ اجمالی چیز جو ہے دو سے زیادہ تو اس وقت واحد مؤنث کی ضمیر لاتے ہیں۔ تو ایک یہ ترکیب، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کو نکال دیا جائے منہما، یعنی منہما ناقصۃ اور منہما تامۃ، اس صورت میں یہ مبتدا بن جائے گا اور یہ خبر منہما جو ہے یہ خبر مقدم بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ناقصۃ و تامۃ پڑھا جائے، تو اس صورت میں جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے، یہ مفعول بھی بنیں گے یعنی فعل معذوف کا، تو اس صورت میں یہ ترکیب جو ہے اس طرح ہو جائے گی کہ یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائیں گے، یعنی جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فالناقصۃ تجیء علی معنیین، تو یہ جو فا آ رہی ہے یہ فا جو ہے یہ تفصیلیہ، کیونکہ پیچھے ایک اجمالی چیز ذکر اس کے آگے تفصیل ہو رہی تھی، یہ فا تفصیلیہ ہے۔ الناقصۃ جو ہے
یہ صفت ہے، اس سے پہلے محذوف جو ہے وہ محذوف ہے، وہ ہے کان، یعنی اصل بنے گی فالکان الناقصات، جو کہ سیاق کلام سے پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ مصوصت مل کر اس کو بنائے گی مبتدا، آگے تجیع یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا جو ہے یہ بن جائے گا فاعل ہے، اور اعلیٰ جار معنی یعنی یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا تجیع کا۔ اب یہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے۔ اس کے اندر ترکیبی قواعد وہیں جاری ہیں جو پیچھے گزر گئے کہ معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے تو وہ جہاں پر جو ذکر کیے گئے اسی طرح اس کے اندر بھی وہی ترکیبی قواعد جاری ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے احدہما، ان یثبتا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان یثبتا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان یثبتا پڑھیں تو اس وقت خبرہا یعنی خبرہا پڑھا جائے گا، اگر ان یثبتا پڑھیں تو اس وقت خبرہا پڑھا جائے گا۔ ان یثبتا خبرہا لاسمیہ فی الزمان الماضی، تو یہاں پر جو احدہما جو ہے یہ نکرہ اس کے بعد معرفہ ہے، تو لہٰذا نکرہ کے بعد یہ معرفہ آئے گا تو مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے۔ احد جو مضاف، ہما جو مضاف مضاف مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کے بعد ان یثبتا، یعنی اس کے بعد جو ہے یہ مفرد آ رہا ہے، تو جب معرفہ کے بعد مفرد ہو یعنی معرفہ کے بعد جب جو ہے یہ کہہ لیں کہ نکرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مفرد بھی آ رہا ہے تو یہ بھی ہے، تو اب اس صورت میں پھر یہ بن جائے گا کہ جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اور اس کے بعد ان یثبتا، ان جو ہے یہ کہ ان ناصبہ ہے اور موصول حرفی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے یثبتا، تو یثبتا جو ہے یعنی یثبتا تو یہ ان فعلوں میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، تو اگر اس کو پڑھے ان یثبتا تو پھر اس کا فاعل باہر ہے، وہ ہے خبر ہوا مضاف مل کر جو ہے اس کا بن جائے گا جو ہے یہ فاعل بن جائے گا، کیونکہ نکرہ کے بعد جب معرفہ ہے جو مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے، اس لیے خبر ہوا یہ مضاف حاضمی یہ مضاف مضاف مل کر اس کا جو ہے یہ فاعل بن جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ان یثبتا پڑھیں تو اس کا خبر رہا بنے گا، اس صورت میں اس کا فاعل اس کے اندر ہوگا وہ ہے ہوا ضمیر، اور خبر رہا جو ہے یہ مضاف مل کر اس کا مفعول بھی بن جائے گا۔ اور اس کے بعد لام جار اسمی، ہا جو ہے اسمی مضاف ہے، حاضمی مضاف کیونکہ نکرہ اس کے بعد معرفہ ہے تو یہ مضاف مل کر مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ان یثبتا۔ اور اس کے بعد ہے فی جار الزمان الماضی، یہ دونوں معرفہ ہے دونوں اسم، کیونکہ شروع میں الف لام لازم مصوصت والی ترکیب، الزمان یہ موصوف، الماضی جو ہے اس میں فاعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ شبہ جملہ صفت موصوف مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ثانی ہے کیوں متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ اب یہ مل کر جو ہے یعنی فعل فاعل اور جو ہے یہ یا فعل فاعل ظرف لاغ اول یا ثانی، یا فعل فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاغ اول و ثانی سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا صلہ، اور موصول اپنی صلہ سے مل کر جو ہے یہ مفرد کی طویل پیش مبتدا بنا ہے تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے سوان کانا ممکن الانقطاع او ممتنع الانقطاع، تو یہاں پر سوان جو آ رہے ہیں یہ دو ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جن میں جو ہے یہ برابری ہو، یعنی دو ایسی چیزیں کہ جن کے دوران برابری ہو تو اس وقت سوا ان کو جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر تین ترکیبی احتمال ہیں، پہلا یہ ہے کہ اس کو سوان جو ہے یہ اس میں مصدر ہے، اس کو مستوین کی طویل میں کر کے اس کو خبر بنا خبر مقدم بنا دیا، آگے جو آ رہا ہے کانا ممکن الانقطاع او ممتنع الانقطاع، اس سارے جملے کو یہ مفرد کی طویل میں مصدر کی طویل میں کر کے جو ہے یعنی مجازن تو اس کو بنا دیا جائے مبتدا مؤخر، اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ ہے کہ سوان جو آ رہے ہیں تو اس کو خبر بنا دیا جائے، یعنی یہ مصدر ہے بمعنی مستوین ہو کر، اور اس سے پہلے جو ہے یعنی یہ خبر بنا اس کا مبتدا وہ موصوف بنا دیا جائے الامرانی، تو یہ ہو سکتی ہے۔ اور اس صورت میں یہ بھی ہے کہ جب اس کا الامران نکالیں گے اس صورت میں پھر یہ ہے کہ اس کی جو شرط ہوگی وہ معذوف ہوگی جو سیاق و سباق سے نکالی جائے گی، تو یہاں پر جو نکالی جائے گی وہ یہ ہے، اصلی بات یہ بنے گی ان کانا ثبوت الخبری اسمیہا ممکن الانقطاع او ممتنع الانقطاع فالامران سواء، اس طرح نکالے، وغیرہ یہ ہے کہ جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح نکال لی جائے اذا کان امر کذالک یا ان کان امر کذالک فالامران سواء۔ اور اس کے علاوہ جو شیخ رضی ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی جو شرط ہے وہ معذوف ہے نہ نکالی جائے، بلکہ یہ اس طرح کر دی جائے کہ سوان جو ہے یہ مستوین کے معنی میں ہو کر خبر یہ بن جائے گا خبر بن جائے گا، اور اس کا جو مبتدا ہے وہ معذوف ہے الامرانی، تو اس طرح یہ ترکیب کر دی جائے۔ لیکن ہم جو ہیں وہ جو آسان ہے وہ یہ کہہ لیتے ہیں کہ سوان جو ہے وہ اس میں مصدر ہے بمعنی مستوین، یہ خبر مقدم ہے، تو کان یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے کیونکہ ان میں جن کا فعل کبھی اندر کبھی اس کا کیونکہ یہ فعل ناقص ہے تو اس کا اسم اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر۔ تو ممکن الانقطاع جو آ رہے ہیں ممکن الانقطاع یہ دونوں نکرہ، ایک معرفہ ہے ایک نکرہ، دوسرا معرفہ ہے مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوگی، ممکن جو ہے یہ مضاف الانقطاع یہ مضاف مل
کر یہ معطوف علیہ بن جائے کیونکہ اس کے بعد حرف عطف او ہے تو ممتن للکتاب یہ مضاف مضاف بالمعطوف معطوف اور معطوف کانا کی خبر بن جائے کیونکہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے خبر، اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع، اس کی خبر وہ منصوب ہوتی ہے۔ اب یہ مل کر مفرد کی طویل میں یا مصدر کی طویل میں کر کے یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا اور خبر مقدم سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسم یعنی مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ مثالوں کی کر لیتے ہیں کہ مثل کان زید قائم، مثل یہ مضاف ہے، کان زید کا مراد لفظ ہو کر یہ مضاف مل کر یہ خبر مثالوں کے وہ مضاف مبتدا متأخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ کان فعل ناقص زید اس کے قائم جو ہے یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے تو زید اس کا اسم یہ مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مثل کان اللہ علیما حکیما، تو مثل یہ مضاف کان اللہ علیما حکیم یہ لفظ ہو کر اس کے مضاف مل کر جو ہے یہ خبر مثالہ معذوف کی اب وہ مضاف مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ کان یہ فعل اللہ اس میں جس کا فاعل علیما خبر اول شبہ جملہ اسم ہو کر حکیمن یہ خبر ثانی ہے، شبہ جملے سے یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وثانیہما ان یکون بمعنی صار، تو اب اور اس کے اندر بھی وہیں ترکیبی قواعد جو ہے یہ جاری ہو رہے جو پیچھے احد ہوا ان یثبتا کے اندر ہو رہے، اس لیے صرف یہاں پر ترکیب کر لیتے ہیں کہ واو جو ہے یہ عطفہ ثانیہما جو مضاف مبتدا ہے تو آگے ان یکون یہ فعل ناقص ہے، اس میں حوض میں اس کا اسم ہے، با جار معنی یہ مضاف ہے، صار یہ مراد لفظ ہو کر یہ مضاف الیہ، اب معنی اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ بن جائے گا یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتان کا، اور ثابت اس میں فاعل اس میں حوض میں شبہ جملہ خبر مبتدا خبر مل کر جو ہے یعنی فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر پیچھے مبتدا بنا تھا اس کی یعنی یہ اسم خبر مل کر صلہ مسئول صلہ مل کر جو ہے پیچھے مبتدا بنا تو اس کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد مثل کان الفقیر غنی ای صار الفقیر غنی، تو مثل یہ مضاف کان الفقیر غنی تو اس حوالے سے کیونکہ پیچھے یہاں پر یعنی الجملۃ اسم آتی ای المبتدا والخبر، تو یہاں پر جو قاعدہ جاری ہو رہا ہے یعنی معطوف علیہ اور عطف بیان والا یا یہ مبدل من بدل، یہاں پر بھی اسی طرح یہاں پر بھی سیم وہیں قاعدہ اس پر بھی اس جملے کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے سے ترکیب کر لیتے ہیں کہ مثل یہ مضاف کان الفقیر غنی مراد لفظ ہو کر جو ہے معطوف علیہ یا مبدل من ای الفتح صار الفقیر غنی یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے بدل یا عطف بیان اب یہ مل کر مثل کا مضاف اب مثل اپنے مضاف علیہ مثل اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر ہے مثال معذوف کا وہ مضاف مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الگ کر لیتے ہیں کہ کان الفقیر غنی فقیر جو اس کی اسم غنی ہے یہ شبہ جو اس کی خبر ہے یہ مل کر جملہ فعل خبریہ صار الفقیر غنی فقیر اس کا اسم ہے، اور غنی جن جو ہے اس کی خبر ہے، الفقیر جو آر اس سے پہلے الرجل جو ہے یہ معذوف ہے، تو جو سیاق کلام سے پتہ چل رہا ہے تو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو معصوف ہوتے ہیں اس کو حذف کو اس کی صفت ہے اس کی جگہ صفت کو کم کا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے والتامۃ تتم بفاعلھا، اور اس طرح کی جملے جو ہے یہ پیچھے گزر گیا ہے تو اس لیے صرف یہاں پر ترکیب کر لیتے ہیں، واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے استنافی بھی ہو سکتی ہے۔ التامۃ جو ہے یہ اس میں فاعل ہے یعنی یہ صفت ہے، اس سے پہلے موصوف ہے وہ ہے الکانا، تو یہ موصوف سے مل کر مبتدا تتم جو ہے یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم یا ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار فاعلی جو ہے یہ مضاف ضمیر یہ مضاف اپن مضاف جار میں جار مجرور مل کر یہ ظرف جو لاغ بانی کو لفظوں میں موجود اب مل خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فلا تحتاج الی الخبری، تو فلا تکون ناقصۃ، یہ جملوں کے اندر وہیں ترکیبی یعنی ان کے جو شروع میں فا آ رہی ہے تو اس کے اندر وہیں احتمال ہے جو پیچھے تھا فلا تخلو عن نقصان، تو اس لیے یہاں پر جو ہے یہ اس لیے جو اگر فا فصیل ہے تو اس کی جو شرط ہے وہ محذوف ہوگی، طرح فلا تکون ناقصۃ جو ہے اس کی شروع میں جو فا آ رہی ہے اس کو فا فصیل ہے تو اس کی جو شرط ہے وہ محذوف ہوگی۔ فلا ویسے جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ ان کان امر کذالک یا اذا کان امر کذالک، تو یہاں باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ فا عطفہ بھی ہو سکتی ہے اور نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں ان کی جو ہے یہ شرط محذوف نہیں ہوگی، تو ہم جو ہے یہ بغیر جو شرط محذوف والی کر لیتے ہیں، تو فا جو عطفہ یا نتیجہ تحتاج یہ فعل ہے اس میں حزم اس کا فاعل ہے الی الخبر یہ جا مجرور اس کا بن جائے گا ظرف یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فلا تکون ناقصۃ، تو فا عطفہ یا نتیجہ تکون یہ فعل ناقص اس میں ہو حزم اس کا اسم ناقصۃ جو آ رہا ہے تو یہ بن جائے گا اس کی خبر ہے، تو اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وحینئذ تکون بمعنی ثابت، تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے، اور حینئذ کے اندر وہیں ترکیبی احتمال جو پیچھے گزر گئے ہیں وحینئذ لا تعمل جو آ رہے اس کے اندر جو گزرے ہیں، تو اس لیے ہم سے ترکیب کر لیتے ہیں، ترکیبی قواعد ساتھ ذکر نہیں کیے جائیں گے۔ حین جو مضاف ہے آگے اس جو یہ مضاف الیہ مضاف ہے آگے وہ جو آ رہے یہ تنوین جو ہے یعنی مضاف الیہ کی عوض میں جو ہے وہ مضاف ہے تو وہ مضاف الیہ، تو اب یہ مل کر جو مفعول ہے تکون فی اس میں ہو میں اس کا اسم ہے اس میں اس کا اسم ہے با جار معنی مضاف ثابت ہے یہ متعارف ہو کر یہ مضاف الیہ اب یہ مل کر جو ہے تکونوں کو بن جائے گی یعنی یہ بن جائے گا ثابتہ تن کے متعلق ہوگا۔
ثابت ہے، اسم فاعل اسم موصول جملہ اسم ہو کر یہ خبر ہے۔ اب یہ مل کر یعنی فعل ناقصہ اپنے مفعول فی مقدم اور اسم و خبر سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد مثل کان زیدن ای ثابت زید، مثل مضاف کان زید متلفظ ہو کر معطوف علیہ یا مبدل منہ ای حرف تفصیل ثابت زید یہ متلفظ ہو کر بدل یا عطف بیان۔ اب مل کر مثل کا مضاف علیہ، اب مثل پر مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا جو ہے یہ خبر مثال و معذوف کیا وہ مضاف مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسم خبریہ ہو جائے گا۔ اور کان جو ہے یہ فعل تامہ ہے اور زید اس کا فاعل یہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور ثابت زید ثابت فعل ہے، زید اس کا فاعل یہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور 10ویں نوع افعال ناقصہ ہے، اور محض ان کو نام دیا گیا ہے افعال ناقصہ کا ہے، اس لیے کیونکہ محض فاعل کے ساتھ کلام تام نہیں ہوتے تو لہٰذا وہ خالی نہیں رہتے نقصان سے، اور وہ داخل ہوتے جملہ اسمیہ پر یعنی مبتدا اور خبر پر۔ تو ان میں سے پہلے جز کو رفع دیتے ہیں اور اس کو نام دیا جاتا ہے ان کا اسم کا، اور جو ہے یہ دوسرے جز کو ان میں سے دوسرے جز کو نصب دیتے ہیں اور اس کو نام دیا جاتا ہے ان کی خبر کا، اور یہ 13 افعال ہیں۔ اور پہلا جو فعل ہے وہ کان ہے، اور یہ بعض اوقات جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ان من افضل کان زیدن، اس وقت یہ عمل نہیں کرے گا، اور تحقیق جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے یہ 2 معنی کے لیے آتا ہے، ناقصہ اور تامہ۔ تو ناقصہ جو ہے 2 معنی پہ، ناقصہ جو ہے یعنی کان ناقصہ جو ہے یہ 2 معنی پر آتا ہے، اور ان میں سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی خبر جو ہے ان کے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت ہوتی ہے کہ برابر ہے کہ وہ ممکن الانقطاع ہو، اس کی مثال کان زید قائما کی مثل میں، یا ممتنع الانقطاع اس کی مثال کان اللہ علیم حکیما کی مثل میں ہے۔ اور ان میں سے دوسرا وہ یہ ہے کہ وہ سارا کے معنی میں، اس کی مثال کان الفقیر غنی یعنی سار الفقیر غنیجن کی مثل میں ہو۔ اور دوسرا یعنی تامہ، کان تامہ یہ مکمل ہوتا ہے فاعل کے ساتھ ہے، تو پاس سے متاجی نہیں ہوتی، اس کو خبر کی طرف ہے، تو لہٰذا یہ ناقصہ نہیں ہوگا، اور اس وقت یہ ثابتہ کے معنی میں ہوگا۔ اس کی مثال کان زید ای ثابتہ زید کی مثل میں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو 10ویں نوع ہے اس کو 9ویں نوع سے مؤخر کیوں رکھا؟ اس لیے کیونکہ جو 9ویں تھی اس کے اندر یہ تھے کہ ان میں سے بعض جو ہے یہ نصب دیتے تھے اور بعض جو ہے یہ رفع دیتے تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک یعنی 10ویں کے اندر ہر ایک جو ہے یہ نصب دے رہا ہے، اور ان میں سے ہر ایک نصب بھی دیتا ہے اور رفع بھی دیتا ہے، تو اس لیے ان جو 10ویں تھی اس کو 9ویں سے جو ہے یہ مؤخر رکھا۔ اور اس کے بعد جو افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ افعال ناقصہ کو ناقصہ کہنے کی کیونکہ یہ فاعل سے مل کر جو ہے یہ فائدہ تامہ نہیں دیتا، یعنی یہ مکمل جملہ نہیں بنتا، بلکہ اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی خبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اسم سے مل کر جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ یہ جب خبر سے یعنی مفعول بھی خبر یعنی خبر سے جب ملے گا تو اس وقت یہ فائدہ ہے تامہ دیتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے یہ فعل ناقص کہتے ہیں، افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فعل ناقصہ ہیں وہ صرف زمانے پر دلالت کرتے ہیں، حدوث پر دلالت نہیں کرتے، جبکہ جو فعل تامہ ہے وہ جو ہے یعنی جو فعل تامہ ہے وہ جو ہے یہ زمانے پر بھی دلالت کرتے ہیں اور دوسری پر بھی دلالت کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ مبتدا یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یا مبتدا اور خبر جو نکالا ہے نا، تو یہاں پر یہ نوع کی تعین کرنا، یعنی ان کا جو مدخول ہے اس کو معین کرنا، یعنی یہ جملہ یعنی یہاں سے اعتراض ہے جملہ فعلیہ سے، تو اس لیے مبتدا اور خبر نکالا ہے۔ تو اب ان میں سے جو پہلا جز ہوگا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا اسم ہوگا، اور جو دوسرا جز ہوگا تو اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ 13 فعل ہیں، یعنی جو ہے یہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ 13 ہیں، اور اس کے ساتھ جو باقی ہوتے ہیں نا، ویسے تو 17 بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو باقی ہوتے ہیں وہ ان کے ملحقات ہوتے ہیں، جیسے سارا اس کے ملحقات جو وہ یہ ہے کہ عاد حمزہ کے ساتھ اور عین کے ساتھ عاد اور رجع اور استحالہ اور قعدہ اور ارتدہ تحول حال وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے یہ ما زالہ کے بھی جو ہے یہ ملحقات ہوتے ہیں، ما رانی یا ما راما، تو یہ ہے۔ اور اسی طرح جو اسبا اس کے بھی ملحقات ہوتے ہیں، غدا اور راحہ۔ اور ان 13 میں سے جو پہلا جو فعل ہے وہ ہے کان ہے، یعنی فعل ناقص کان ہے۔ تو اب اس کے آگے 2 صورتیں بنتی ہیں کہ یہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور جو ہے یہ غیر زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب زیادہ ہوگا تو پھر زیادہ کے بھی 2 مطلب ہوتے ہیں، بعض کا لفظوں میں زیادہ ہوتا ہے اور یعنی بالکل ہی زیادہ ہوتا ہے، لفظوں اور معنی دونوں کے اعتبار سے، یعنی عمل کے اعتبار سے دونوں طرح یہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے یہ لفظوں کے اعتبار یعنی عمل کے اعتبار زیادہ، لیکن معنی کے اعتبار زیادہ نہیں ہوتا، جیسا کہ اس کی مثال ہے ان من افضل کان زید، یہاں پر لفظ کے اعتبار
اعتبار سے زیادہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں یہ عمل نہیں کرے گا۔ اور بعض اوقات جو ہے یعنی اکثر جو ہے اور جو ہے یہاں پر یہ بعض اوقات جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب جو غیر زیادہ ہے اس کے بھی پھر آگے دو ہیں، مطلب کہ یعنی یہ دو معنی کے لیے آتا ہے، تو یہ ناقصہ بھی ہو سکتا ہے اور تامہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر معنی یہ نکال کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ یہ معنی سے پتہ چلے گا کہ یہ غیر زیادہ ہے، کہ یعنی ناقصہ ہے اور تامہ ہے۔ تو پھر آگے ناقصہ کے بھی آگے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے ناقصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ اسم کے لیے زمانہ ماضی کے اندر ثابت ہو۔ تو اب زمانہ ماضی کے اندر جو ثابت ہوگی تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ وہ جو ثابت ہوگی یا تو وہ اس کا ممکن الانقطاع کے طور پر ہوگی، یعنی یہ ہے کہ زمانہ حال سے پہلے وہ ثابت ہوگی اور اس کا انقطاع جو ہے یہ ممکن ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کان زید قائما، یہاں پر قائما جو زید کے لیے جو خبر کا ثبوت ہوا ہے یہ زمانہ حال سے پہلے اور اس کا انقطاع جو ہے یعنی قائم جو ہے یہ زید سے جدا بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دائمی طور پر اس کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو خبر جو ہے اسم کے جو ثابت ہوئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ثابت ہوئی، یعنی ممتنع الانقطاع، یعنی خبر کا اسم سے جو جدا ہونا یہ محال ہوگا، کبھی بھی جدا نہیں ہوگی۔ اب اس کی مثال جیسے مصر کان اللہ علیم حکیم، یہاں علیم حکیمہ جو ایسی خبریں ہیں جو اللہ اسم جلالت سے جو ہے یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کے معنی میں ہوگا، اور اس کی مثال ہے کان الفقیر غنیا۔ اور اس کے بعد جو یہ غیر زیادہ تھا تو اس کے دو معنی تھے، ایک تامہ اور ناقصہ پہ ناقصہ کی تو ہوگی، اور رہ گیا تامہ۔ تامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل سے مل کر مکمل ہو جائے، ناقصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے فاعل سے مل کر مکمل نہ بلکہ اس کو خبر کی بھی ضرورت ہے، یعنی مکمل جملے پر دلالت کرنے کے لیے خبر کی بھی اس کو ضرورت ہے، جبکہ تامہ ہوتا ہے اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ فاعل سے مل کر یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال جیسا کہ ہے کان زید، یعنی ثبت زید۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔